आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद आज पूरे आलम इस्लाम के साथ साथ वादी भर में भी अजीमुश्शान तकरीबात का एहतमाम। वज़ीर दाखिला अमित शाह का मुल्क की अंदरूनी सलामती मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। 3 नए फौजदारी कवानीन की 100% अमलावरी 1 साल में यकीनी बनाने की हिदायत। शहरों की तेज़ी से तरक्की और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे की बदौलत भारत में नुमाया तब्दीली रोनमा। वज़ीर ख़जाना और भारत और चीन के कौमी सलामती मशीरों के माबैन बातचीत। सरहदी इलाकों में अमन सुकून बरकरार रखने से मुतालिक मामला ज़ेर बहस। खबरें तफसील के साथ। आज 12 रबीउल अव्वल है। ये दिन पूरे आलम इस्लाम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मजहबी जोश खरोश और तुज़्क एहतिशाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मीलाद महफिलों और सीरत नबी कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम किया जा रहा है, जिस दौरान पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबात को उजागर किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर मीलाद के जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। इधर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में आज वादी भर की खानकाहों, मसाजिद और ज़ियारतगाहों में बड़े बड़े दीनी इज्तिमात मुनक़िद हुए, जिनमें उलमाए किराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक बयान की। इसके अलावा दुरूद अज़कार, ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और नात मनाजात की मजालिस आरास्ता हुईं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर रफ़ाई की ये रिपोर्ट। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में आज वादी के अतराफ अकनाफ में वाक़ा मसाजिद, खानकाहों और बुक़्क़ाजात में रूह परवर मीलाद मजालिस का इनेकाद हुआ। कई इलाकों में जुलूस हाय मीलाद भी निकाले गए। ईद मिलाद के सिलसिले में सबसे बड़ा इज्तिमा आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में हुआ, जहाँ हजारों की तादाद में अकीदतमंद मोए मुक़द्दस आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़ याब हुए। दरगाह हजरत बल में आज दिन भर दुरूद सलाम की सदाएं गूंजती रही, जो फ़ज़ाओं को मुअत्तर करती रही। इस मौके पर मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इससे कबल ईद मिलाद के सिलसिले में आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल और दीगर बुक़्क़ाजात में गुज़श्ता रात शब बेदारी की रूह परवर मजालिस का एहतिमाम हुआ। इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए तमाम तरह की सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया था। वादी के दीगर इलाकों में भी वाक़ा बुक़्क़ाजात में इसी तरह की मजालिस के इनेकाद की खबरें मौसूल हुई हैं। मीलाद मजालिस के दौरान मुक़र्रिरीन ने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए इत्तिहाद, मोहब्बत, रवादारी और खिदमत खलक को फरोग देने पर जोर दिया। खतीब हजरात ने कहा कि पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने में मुज़मिर है। सैयद मुबश्शिर रफ़ाई, आकाशवाणी न्यूज़, श्रीनगर। वादी के दीगर हिस्सों में भी आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बड़े बड़े इज्तिमात और जुलूसों का एहतमाम किया गया। जनाब साहब सौरा, आसार शरीफ, शहरी कलाशपुरा, पिंजूरा शुपया, मखामा बीरवा, खिरम सिरहामा और दीगर बुक़्क़ाजात में भी इस दिन की मुनासिबत से तकारीब का एहतमाम किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उसवे हसना को अमन, मसावात और आलमी इंसानियत के लिए हमदर्दी की रोशन मिसाल करार दिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया
پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امن، محبت، شفقت اور اخوت کے عالمگیر پیغام کو عام کرنے پر زور دیتے ہوئے یوٹی میں دائمی امن، ترقی اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعا کی ہے۔ اسی دوران نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری اور کابینی وزراء سکینہ ایتو، ستیش شرما، جاوید رانا، جاوید احمد ڈار نے بھی لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ سابق مرکزی وزیر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے بھی عید میلاد کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات، صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ اور کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی عید میلاد کے موقع پر یوٹی کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR، ویوز OTT پلیٹ فارم اور پرسار بھارتی کی ویب سائٹ www.prasarbharati.gov.in کے علاوہ DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ہر ایک سیکٹر میں ایک لیڈر کے طور پر ابھرنے کے لیے بھارت کو اپنی داخلی سیکیورٹی مزید مستحکم کرنی چاہیے۔ نئی دلی میں کل نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجیز کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2047 تک وکست بھارت کا ہدف مقرر کیا ہے اور ایک ترقی یافتہ بھارت کے لیے داخلی سلامتی کا فعال نظام ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 نئے فوجداری قوانین کی 100% عملاوری کو اگلے 1 سال کے اندر یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ تیز ترقی کے ساتھ ایک اہم معیشت بن گئی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ٹورنٹو میں بھارت کے کاروباری طبقے کی سرکردہ ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں شہریوں کے تیزی سے فروغ، متوسطہ طبقے کی ترقی اور عالمی معیار کی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے نتیجے میں یکسر کایا پلٹ ہوئی ہے۔ سیتا رمن نے کہا کہ اس طرح کے حالات سے معیشت کے لگ بھگ ہر طبقے کے لیے نت نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں موجود بھارتی باشندے دونوں ملکوں کے درمیان ایک کلیدی پل کے طور کام کر رہے ہیں۔ بھارت نے زوردار الفاظ میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی فوری ترجیح انسانیت کو درپیش مسائل کو دور کرنے کے اقدامات ہونے چاہیے جس کا انہیں لڑائی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان باتوں کا اظہار اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے سلامتی کونسل میں اس سلسلے میں منعقدہ ایک کھلی بحث کے دوران کیا۔ ریاسی ضلع میں سالانہ کوثر ناگ یاترا 2026 اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اس یاترا میں ضلع سے تعلق رکھنے والے 800 سے زیادہ شردھالوؤں نے شرکت کی۔ یاترا 21 اگست کو ریاسی سے شروع ہوئی اور یہ مختلف مقامات سے گزر کر 23 اگست کو کوثر ناگ سروور پہنچ گئی، جہاں پوجا پاٹ اور دیگر مذہبی رسومات کے ساتھ یہ یاترا اختتام پذیر ہوئی۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی گاندربل میں نالسا اسکیم کے پہلے مرحلے کے تحت ضلع کے اندرون گاؤں میں ولیج لیول ایڈ کلینک قائم کرنے سے متعلق اقدامات شروع کیے ہیں۔ اس تعلق سے DLSA گاندربل کی ایک ٹیم نے علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ لیگل ایڈ کلینکس کے ذریعے سے لوگوں میں قانونی بیداری پیدا کرنے اور انہیں مفت قانونی صلاح و مشورے فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ بانڈی پورہ حلقے کے اسمبلی ممبر نظام الدین بٹ نے ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں مختلف محکموں کی طرف سے چلائی جا رہی فلاحی اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خاص طور سے روزگار، کارخانہ داری اور دیگر عوامی معاملات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے بلبل لنکر سری نگر میں نارائن مندر کی تجدید نو کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ کام کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اس اہم مذہبی مقام کی تجدید نو جلد از جلد مکمل کریں۔ انہوں نے بین محکمے جاتی تال میل پر بھی زور دیا۔ اننت ناگ کے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے کل ایک میٹنگ کے دوران بجبیڑا اننت ناگ میں سڑک کی کشادگی سے متعلق پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ریونیو حکام کو ہدایت دی کہ وہ اراضی کی ڈیمارکیشن کے ساتھ ساتھ مجوزہ الاٹمنٹ کا کام ہاتھ میں لیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک تفصیلی پروجیکٹ تیار کرنے کی بھی ہدایت دیں۔ بھارت نے چین کے ساتھ دو طرفہ رشتوں کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ دیر پا ترقی کو یقینی بنانے کے لیے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن سکون برقرار رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوال نے کل بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کے 25ویں راؤنڈ کی مشترکہ میٹنگ کی صدارت کی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے خصوصی نمائندوں نے بھارت چین سرحدی تنازعات کے معاملے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔